بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق بن قحافہ سے روایت ہے، ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و ستم سے قریشیوں کے گھر چھوڑ کر میدان میں جا کر ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، اور آپ نے اپنی تلوار کو اس درخت کی شاخ پر لٹکا دیا تھا۔ اچانک ایک یہودی اعرابی نے وہ تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے واسطے اٹھائی۔ فوراً درخت نے اپنی شاخ سے اس یہودی کو ایسا مارا کہ اس کا مغز منہ سے نکل پڑا اور پھر عذاب ابدی میں گرفتار ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی رکانہ غبن اسفندیار بکریاں چراتا تھا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بولا، اے محمد، تو ہمارے معبودوں کو باطل کہتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں بے شک۔ تب اس نے کہا، ہم تم دونوں امتحان کریں تو وہ اپنے خدا کو پکار اور میں اپنے معبودوں کو پکارتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے جیتا تو میں تجھ پر اور تیرے خدا پر ایمان لاؤں گا، اور میں جیتا تو سب میرے معبود بزرگ ہیں۔ یہ بات کہہ کر رسول خدا کو پکڑ کر ایسا زور کیا کہ اگر پہاڑ ہوتا تو اس کو بھی اپنی جگہ سے اکھاڑ دیتا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو جنبش نہ دے سکا۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زور نبوت سے اس کو اٹھا کر ایسا پٹکا کہ جیسے دھوبی کپڑا پاٹ پر مارتا ہے۔ تب اس نے جانا کہ محمد صادق ہیں اور ان پر جو نازل ہوا ہے وہ سب سچ ہے، اور ہمارے معبود سب جھوٹے ہیں۔ بالآخر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک مٹکا گھی کا حضرت نے مالک بن انس کی ماں کو عنایت کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس مٹکے نے تقریباً 45 برس تک گھی خرچ کیا، لیکن وہ خالی نہ ہوا۔ اگر بعد میں اس کو ایک دھکا لگنے سے مٹکا ٹوٹا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چند خرمے بخشے تھے، اور میں نے ایک ہانڈی میں تقریباً 20 برس تک رکھا تھا، اور میں بھی ان میں سے کھاتا تھا اور دیگر لوگوں کو بھی خدا کی راہ میں دیتا تھا، لیکن وہ کم نہ ہوتے تھے۔ مگر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سے وہ برکت جاتی رہی۔ جس دن مکہ فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے، آپ کے دست مبارک میں ایک چابک تھا۔ اس چابک سے بتوں کی طرف جو کعبے کے اندر تھے اشارہ کرتے اور پھر یہ آیت پڑھتے، یعنی حق آیا اور جھوٹ نکل بھاگا۔ اسی وقت سب بت سرنگو ہو کر گر پڑے۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا۔ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ اس شخص نے مکروہ بہانے سے کچھ عذر پیش کیے اور کہنے لگا، اسی وجہ سے میں داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو نہ کھا سکے گا پھر تا عمر۔ وہ شخص اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پتھر بھی کہتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب کسی سنگریزے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے۔ بعد چند روز کے ممبر تیار ہوا اور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس وقت اس ستون سے آواز فریاد دوزاری کی نکلی، اس واسطے کہ حضرت کی پشت کی برکت سے وہ محروم ہوا، یہاں تک کہ حضرت نے اس سے معانقہ کیا، تب اس کو قرار آیا۔ ایک دن 1400 آدمی کا لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن پانی نہ تھا۔ تمام کار ضروریات کے واسطے سب کے سب عاجز و مجبور تھے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی زمین پر ٹیک دی۔ اسی وقت اس سے پانی جاری ہو گیا۔
چنانچہ تمام لشکر وضو اور غسل اور کار ضروریات سے فارغ و آسودہ ہوا۔ ایک دفعہ خندق کی لڑائی کے دن 4 سیر جو کی روٹی سے 1000 آدمیوں کے لشکر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کرایا اور وہ روٹی پھر اسی قدر موجود رہی۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ جنگ تبوک میں 30,000 آدمیوں کے لشکر میں ایک آدمی کے لائق پانی نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تراسی میدان میں کھڑا کیا، فوراً اس جوش و خروش سے پانی نکلا کہ سارا لشکر آسودہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کئی شخص انصار سے آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ بہت شوخی کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر سے بوجھ نیچے ڈال دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کے پاس جا کر کچھ پڑھا، پھر اونٹوں نے کبھی سرکشی نہ کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، مگر سجدہ کرنا آدمیوں کو روا ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کا شکوہ کیا کہ وہ مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کھانے کو نہیں دیتا، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا آپ مجھ کو اس سے خرید لیں یا پھر میری طرف سے اس سے سفارش کریں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا، تو اونٹ کو بقیمت واجبی بیچ دے، ورنہ تو اس کو پیٹ بھر کر کھانے کو دے۔ ایک دن ایک اعرابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ آپ کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درخت جو میرے سامنے ہے یہ گواہ ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، چنانچہ وہ درخت خدا کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر 3 مرتبہ اس درخت نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ عبدہ ورسولہ۔ تب وہ اعرابی یہ حال دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ ایک دن ایک اونٹ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر عرض کی کہ میں جن لوگوں میں ہوں وہ لوگ نماز عشاء کی نہیں پڑھتے ہیں، اور قبل نماز عشاء کے وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو طلب فرمایا اور نماز کی ادائیگی کی سخت تاکید فرمائی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور معاذ کے لڑکوں کے حق میں دعا فرمائی تو اس مکان کے در و دیوار اور پتھروں نے فصیح زبان سے آمین کہا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایک لڑکا جس دن تولد ہوا، اسی دن اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے۔ حضرت نے پوچھا، اے لڑکے میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے واسطے برکت کی دعا کی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص گونگا مادرزاد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے بے تعامل کہا، آپ رسول خدا ہیں۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لڑکے کو جنون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر پھیرا، فی الفور اس کا جنون جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص اپنے لڑکے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور کہا، اے حضرت، یہ لڑکا مثل گونگے کے چپ رہتا ہے اور بات نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنی کلی کا پلایا، وہ فی الفور باتیں کرنے لگا، اور پھر ایسا بڑا عالم اور عقل مند ہوا کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کو استسقاء کی بیماری تھی،
بلکہ وہ قریب الہلاک ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کی درخواست کی اور اس مہلک بیماری سے شفا کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب دہن تھوڑا سا خاک میں ملا کر اس کو دیا۔ اس نے وہ خاک اپنی زبان پر رکھی۔ بحکم خدا وہ فی الفور ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں شدت کا درد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے شفا کی دعا کی اور بھی تھوڑا سا لعاب دہن مبارک کا آنکھوں میں لگایا۔ بحکم خدا آنکھوں کو فی الفور آرام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور اس کو کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے اس کی آنکھوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ بفضل خدا اس کی آنکھیں اپنی اصلی حالت پر آ گئیں اور وہ شخص اچھی طرح سے دیکھنے لگا۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے ٹوٹے ہوئے پاؤں پر پھیرا۔ بحکم خدا فوراً جوڑ مل گیا اور اس نے بیماری سے شفا پائی۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کو آپ زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ اس کی قبر پر گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس لڑکے کو آواز دی کہ اے لڑکے، کیا تیری خواہش ہے پھر دنیا میں آنے کی؟ اس نے کہا نہیں، اور پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے ماں باپ مشرف باسلام ہوتے ہیں۔ اگر تیری خواہش دنیا میں آنے کی ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر رہ۔ اس نے کہا، ماں باپ سے زیادہ مہربان تو میں نے خدا کو پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت جابر نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس میں ایک بکری ذبح کی۔ تب حضرت جابر کے بیٹے نے کھیل سمجھ کر اپنے ایک چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اس کی ماں یہ حال دیکھ کر دوڑی اور لڑکا مارے ڈر کے بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا، اور جب اس لڑکے نے اپنی ماں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈرا اور چھت پر سے کود کے وہ بھی مر گیا۔ اس عرصے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر پر تشریف لے آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ تمہارے لڑکے کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت جابر نے گمان کیا کہ اگر میں ان دونوں کا مرنا بیان کروں گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائیں گے اور ناخوش ہوں گے۔ مزید آپ نے جابر سے فرمایا کہ بھائی ان کو تلاش کر کے لاؤ اور ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ تب ناچار ہو کر لڑکوں کی ماں نے ان کے مرنے کا احوال بیان کیا۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر ان دونوں کی لاش پر جا کھڑے ہوئے اور پھر دعا کی۔ چنانچہ فوراً دونوں لڑکوں نے زندہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ اس بکری کا گوشت کھاؤ اور اس کی ہڈی نہ توڑو۔ پھر بعد اس کی ہڈیوں کو جمع کیا اور پھر اپنا دست مبارک اس پر رکھ کر کچھ کلام پڑھا اور پھر اس پر دم کیا۔ چنانچہ وہ فوراً وہ بکری بھی زندہ بحکم خدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں دعا فرماتے تھے ان کی 3 پشت تک اس دعا کا اثر باقی رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت انس بن مالک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے واسطے کچھ دعا دنیا کی کیجیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا الہی مال اولاد میں انس کو برکت دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس قدر دولت مند ہوا، دولت میری کبھی کمی نہ ہوئی، اور پھر جو عیش و عشرت کی خوشی کی میں نے زندگی گزاری سو کسی کو نصیب نہ ہوئی، اور اولاد بھی میری تقریباً 100 سے زائد تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے واسطے دعائے برکت کی، سو ان کے واسطے دروازہ روزی کا اس قدر کشادہ ہوا کہ
کہ اگر وہ پتھر اٹھاتے تو اس کے نیچے بھی سونا چاندی پاتے۔ پہلے وہ فقیر تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ایسے امیر ہوئے کہ ان کی موت کے بعد 50,000 بموجب وصیت محتاجوں کو دیے گئے اور 4 لاکھ دینار چاروں بیویوں کے حصے میں آئے، حالانکہ وہ خود بھی بہت کچھ خیرات کر چکے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بہشت کی بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس دعا کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت جوان معلوم ہوتے تھے، حالانکہ وہ 80 برس کی عمر رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایک شخص کے چہرے پر دست مبارک پھیرا، ایسی صفائی اور لطافت ان کے چہرے پر نمودار ہوئی کہ دوسرے کا منہ اس کے منہ میں مثال آئینے کے نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن تھوڑا سا پانی حضرت زینب کے منہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈال دیا، تب وہ بی ایک حسینہ اور خوبصورت ہو گئیں اور پھر ان کے حسن و جمال میں کمی کو نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے بدن پر واسطے دفع مرض کے اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ بوئے مشک و عنبر پر غالب تھی۔ ہر چند کی عورتیں اس کے اقسام طرح کی خوشبو ملتی تھیں، لیکن وہ خوشبو سب پر غالب تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت فاطمہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پھر اپنا شکم مبارک کا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے بھی 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ تم کو اچھی طرح سے تسکین و تسلی ہو جائے، یعنی 4 دن سے کھانا تناول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی بھوک سے غمگین ہو کر صحرا کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو پانی پلواتا تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، کوئی مزدوری بتا۔ اس نے کہا کہ تم کنویں سے پانی نکالو، 1 ڈول پر 3 خرمے مزدوری کے دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جب پہلے ڈول کی اجرت میں 3 خرمے ملے، خود تناول فرما کر پھر پانی نکالنے میں مشغول ہوئے۔ جب 8 ڈول اور نکالے، قضاء الہی سے رسی ٹوٹ کر ڈول کنویں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر اعرابی بہت ہی غصہ ہوا اور ایک تماچا بھی رسید کیا۔ پھر کسی ترکیب سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ڈول بھی کنویں سے نکالا اور 24 خرمے اپنی اجرت کے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اعرابی نے جب حضرت کا صبر و تحمل دیکھا تو اس نے اپنی حرکت نامعقول سے نادم و پشیمان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کے درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر آ کر شور غوغا کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کی خبر سن کر باہر تشریف لائے۔ اس اعرابی نے آپ سے بہت عذر پیش کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا، ہاتھ اپنا تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تقصیر معاف کیجیے، میں نے نادانستہ گستاخی کی ہے، اس کے خوف سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، آپ سے عفو تقصیر کا خواہاں ہوں، آپ بے شک رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا میرے حال پر رحم کیجیے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ درست کیجیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دیا۔ بحکم خدا اس کا ہاتھ بدستور سابق ہو گیا اور پھر وہی اعرابی اس معجزے کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ساتھ اس وقت درندے اور چرندے چلے آتے تھے اور باتیں کرتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اہل طائف نے رسول خدا سے معجزہ طلب کیا کہ اگر اس پتھر سے ایک درخت میوہ پیدا ہو تو ہم سب آپ پر ایمان لاویں گے۔ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنا قدم مبارک اس پتھر پر رکھ دیا۔ قدرت الہی سے ایک درخت میوہ دار اس پتھر سے پیدا ہوا۔ پہلے طائف اس معجزے پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعات اور معجزات ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پسند آئے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔